گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، یہ آج تیسرا جمعہ ہے جو حج سے متعلق ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ پہلے حج کے فضائل اور حج جن پر فرض ہوتا ہے وہ میں نے بیان کیا تھا۔ دوسرے جمعے میں حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرنے پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں بیان فرمائی ہیں وہ، اور میں اور آپ نے حج نہ کرنے کے لیے جو اپنی طرف سے بہانے بنائے ہیں ان کا ذکر تھا۔ آج میں ایک حدیث کا ترجمہ اور اس کے ساتھ حج کے متعلق کچھ آداب سے متعلق بات کروں گا، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں اور آپ سب کو آداب کی رعایت رکھتے ہوئے مقبول حج کی بار بار توفیق نصیب فرما لے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو شخص آداب کو چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ یار، یہ فرض واجب تھوڑا ہی ہے، یہ سنت بھی نہیں ہے نا، مستحب بھی نہیں ہے، ادب ہی تو ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو دھیرے دھیرے اس سے مستحبات رہ جاتے ہیں۔ پھر جب مستحبات چھوڑ دیتا ہے تو دھیرے دھیرے اس سے سنتیں رہ جاتی ہیں۔ جب سنتیں چھوڑ دیتا ہے تو دھیرے دھیرے جا کر اس سے واجب چھوٹ جاتے ہیں، اور جب واجب چھوڑ دیتا ہے تو آہستہ آہستہ جا کر پھر فرض چھوٹ جاتے ہیں، اور جب فرض کو چھوڑتا چلا جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ ایمان سلب نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گزشتہ جمعے بھی اور اس سے پہلے بھی بارہا میں نے کہا، شیطان ان مسلمان کو پہلے دن ہی کافر نہیں بناتا، وہ تو پہلی صف سے دوسری صف میں، دوسری صف سے تیسری صف میں، وہ یوں آہستہ آہستہ پیچھے کرتا۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں ہم جب کہتے ہیں یار فلاں کام کرو، یار یہ فرض تھوڑا ہی ہے، ٹوپی کے بغیر بھی تو نماز ہو جاتی ہے نا۔ معذرت کے ساتھ، میں جو ساتھی ٹوپی پہن کے نہیں آئے میں ان کے لیے کوئی طنز نہیں کر رہا، لیکن کہہ رہا ہوں یار ٹوپی کے بغیر بھی تو نماز ہو جاتی۔ کئی ساتھی سنتیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یار سنت ہے نا، فرض تھوڑا ہی ہے، فرض ادا ہو گیا، اللہ یہ قبول فرما لے، فلاں کام کر لے، تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پیچھے پیچھے شیطان لے کر آتا ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں آداب چھوڑتے چلے جائیں تو مستحبات رہ جاتے ہیں، وہ چھوڑتے چلے جائیں تو یوں 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 سب نکل جاتے ہیں۔ تو حج کے ہر عمل کے لیے ایک ظاہری جو ہے وہ شرائط ہوتی ہیں۔ مثلا آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھ لی، نماز اور وضو کے فرائض آپ نے پورے کر لیے، اور نماز کے آپ نے جو فرائض واجبات ہیں پورے کر لیے، تو آپ نے مفتی صاحب سے آ کر پوچھ لیا کہ مفتی صاحب میں نے وضو بھی کر لیا تھا، قبلہ رخ بھی ہو گیا تھا، تکبیر تحریمہ بھی کہہ دیا تھا، فلاں بھی فلاں بھی، اور جا کر نماز سلام پھیرنے تک آپ نے بتا دیا، تو مفتی صاحب صرف اتنا کہہ سکتا ہے کہ آپ کی نماز ہو گئی ہے، فرض ادا ہو گیا، لیکن یہ نماز قبول ہو گئی نہیں ہو گئی یہ مفتی نہیں جانتا۔ آپ نے جو لباس پہنا ہوا قمیص، یہ حلال کمائی سے لایا یہ حرام سے لایا یہ نہیں جانتا۔ جس پانی کو آپ نے جو ہے وضو کے لیے غسل کے لیے استعمال کیا ہے وہ اپنا تھا یہ چوری کے کنیکشن کا تھا یہ مفتی نہیں جانتا۔ جس پانی کو آپ نے گرم کیا ہے وہ گیس، وہ بجلی جو آپ نے استعمال کی، میٹر لگایا ہوا ہے کنڈے کے ذریعے سے استعمال کر رہے ہیں یہ مفتی نہیں جانتا۔ تو حج نماز ہے تو نماز ادا ہو گئی، اس کے لیے تو فرائض اور شرائط ہیں، لیکن نماز قبول ہو گئی اس کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ اور ساتھ نماز کے اندر جو ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے الصلاۃ تخشع وتخضع وتمسکن، نماز تو خشوع خضوع عاجزی کا نام ہے۔ نماز پڑھیں اس کے بعد جو ہے تقنع یدئی کا، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اللہ سے مانگے، یہ نماز ہے۔ اور اگر اس میں کمی ہے تو فرمایا کہ خداج یا نماز ناقص ہے۔ یہی حال حج کا ہے۔ حج کے بارے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، مقبول حج کا بدلہ اللہ کے نزدیک جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جنت۔ لیکن حج مقبول بھی تو ہو نا، حج مقبول تو تب ہوگا جب
شرائط کے ساتھ ساتھ ان کے آداب کی بھی رعایت رکھیں۔ میں انہی سے متعلق جو ہے نقل کر رہا ہوں، ایک حدیث پڑھوں گا پھر اگلا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں جب حاجی حج کی نیت سے گھر سے چلتا ہے، اس کا نان نفقہ حلال ہے، کمائی حرام ہے۔ جو احرام کے پیسے لائے، خرید کے لایا، حلال کمائی کے، ٹکٹ کے بندوبست کیے، حلال کمائی سے کیا ہے۔ اور اب یہ آدمی حج کے لیے نکلا نہیں ہے، اب پہنچا نہیں ہے، حرم میں نہیں پہنچا، سواری پر پاؤں رکھتے ہی لبیک اللہم لبیک، تو انسان یہیں سے احرام مان کے کہتا ہے، جیسے ہم جو جہاز پہ سوار ہوتے ہیں تو لبیک کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا آواز کہتا ہے لبیک و صادق، تیرا لبیک قبول ہو گیا، تیرا لبیک قبول ہو گیا۔ نفقتک حلال وزادک حلال، تیرا نان نفقہ، تیرا خرچہ، لباس، یہ حلال کمائی سے ہے، لہذا جو ہے تیرا حج مقبول ہو گیا ہے۔ یہ حج آپ کے لیے وبال نہیں ہے، اور حج مقبول کی سزا جزا تو جنت ہے۔ نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ۔ اگر کوئی حرام کمائی سے، خبیث ناپاک کمائی سے، رشوت، ظلم، زیادتی، یہ حرام کمائی سے حج کے لیے جاتا ہے، اور جب وہ سوار ہوتے وقت احرام مان کر لبیک کہتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ کہتا ہے لا لبیک و صادق، نہ تیرا لبیک قبول ہے نہ تیرا احرام قبول ہے، تیرا خرچہ سارا کا سارا حرام، لباس تیرا حرام، تیرا خرچہ حرام، تو یہ حج تمہارے لیے وبال ہے، یہ تمہارا حج قبول نہیں، یہ اعلان کرتا ہے۔ تو حج کے لیے آداب، فضائل اعمال جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں، کتاب شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے، ہر گھر میں ہونی چاہیے فضائل اعمال، اس کی تعلیم ہونی چاہیے، ہر گھر میں اس کی تعلیم ہونی چاہیے۔ تو شیخ زکریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسے فضائل اعمال لکھے ہیں، ایسے ایک حج کی کتاب لکھی، فضائل حج، حج کے فضائل سے متعلق۔ جب انسان حج کے فضائل پڑھتا ہے تو پھر شوق پیدا ہوتا ہے حج پہ جانے کا۔ ویسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہ کرنے پر وعید، وہ تو الگ بات، اور ساتھ ایک حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، حج فرض ادا کر چکا ہے، حج فرض ادا کر چکا ہے، پھر بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے طاقت دے رکھی ہے، وہ جائے تو ہر سال۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں، ہر سال نہیں، یہ تو ہر 2-3 مہینے بعد یورپ کا چکر لگا کر آ جاتے ہیں۔ ان کے لیے تو یہاں سے یورپ جانا، امریکہ جانا ایسا ہے جیسے میں اور آپ کے لیے یہاں سے باراکو جانا اور یہاں سے لاہور جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جنہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دے رکھی ہے، پھر بھی حج فرض کے بعد طاقت اللہ نے دی ہے، پھر بھی اگر 5 سال گزر جائیں وہ میری زیارت کو نہ آئیں، بیت اللہ کی زیارت کو نہ آئیں، فرمائے یہ محروم شخص، یہ محروم ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ طاقت دے، بار بار جانا چاہیے، بار بار جانے چاہیے۔ گاڑی جتنی زیادہ آپ لے کے جائیں گے نا، ایک تو آپ 2-3 مہینے کے بعد جا کر اس کا آئل تبدیل کرائیں، اور وہ واش کرنے والے کے پاس لے کے جائیں تو اندر اتنا جو ہے تہ جمی ہوگی، لیکن ہر ہفتے ذرا جا کر اس سے صفائی کروائیں۔ جیسے نماز کے بارے میں حضور نے فرمایا، یہ بتاؤ ایک آدمی کے گھر کے پاس سامنے سے صاف ستھرے نہر شفاف پانی گزر رہا ہو اور دن میں 5 مرتبہ وہ نہائے، اس کے بدن میں کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں۔ تو 5 وقت کی نمازوں کا مسئلہ یہ ہے۔ تو حج کے لیے بھی ایسا ہے، وہ حج کے ایک حج دوسرے حج تک درمیان میں جتنے گناہ ہوں یہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ان الحج یہدم ما کان قبل، حج تو اپنے پچھلے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، سب کو صاف کر دیتا ہے، لیکن حج ہو، حج مقبول ہو،